السلام علیکم۔ میرا نام ماریہ ہے۔ میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں۔ ایک بھائی مجھ سے بڑا ہے اور 2 بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں۔ جب سے ہوش سنبھالا گھر میں غربت اور ماں باپ کی لڑائی دیکھی۔ اس لڑائی کی وجہ سے میرا بڑا بھائی ماموں کے پاس بھیج دیا گیا۔ لڑائی کی سب سے بڑی وجہ امی ابو کی بد زبانی اور کوئی کام نہ کرنا تھی۔ امی سارا دن سلائی مشین پر محلے کی عورتوں کے کپڑے سلائی کر کے ہماری روٹی کا بندوبست کرتی تھی۔ امی ابو کی روز روز کی لڑائی کی وجہ سے میں صرف پرائمری تک ہی پڑھ سکی تھی۔ مجھ سے چھوٹا بھائی ابھی 4 سال اسکول گیا تھا، بڑی مشکل سے 4تھی تک پڑھ سکا تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے میکینک کا کام سیکھنا ہے۔ سب سے چھوٹا بھائی جس کی عمر 7 سال ہے، وہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، لہٰذا وہ گزرتا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا۔ سیانے لوگ کہتے ہیں جوانی مستانی ہوتی ہے، مگر کہتی ہوں لوگ غلط کہتے ہیں۔ میری امی کا ایک کزن جو دبئی میں جاب کرتا تھا، ماموں کا بھانجی، اس کا نام ماجد تھا، پیار سے اسے ماجو کہتے تھے، اور میں بھی اسے ماجو ماموں کہتی تھی۔ امی ابو کی لڑائی کی وجہ سے مجھے بھی بد دعائیں ملتی۔ امی کہتی تھی جب سے تم پیدا ہوئے ہو ہمارے گھر میں بد نصیبی آئی ہے۔ ہمارے گھر کے حالات ایسے ہیں۔ امی کی باتیں سن کر میرا بہت دل دکھتا تھا۔ میں تنہائی میں بیٹھ کر روتی، اللہ سے رو رو کر دعا کرتی کہ یا اللہ امی ابو کو اتفاق دے۔ غربت سے تو میں پہلے ہی تنگ ہوں، کم از کم لڑائی تو نہ ہو۔ پہلی بار جب ماموں ہمارے گھر آئے اس وقت میری عمر 10 سال تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ امی نے کہا ماہرہ جاؤ دیکھو کون آیا ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ماموں موٹر سائیکل لیے کھڑے تھے۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ ماموں موٹر سائیکل لے کر اندر آ گئے۔ امی نے مجھے کہا جاؤ چائے بنا کر لے آؤ۔ میرے ابو کے رویے کی وجہ سے ہمارے گھر میں رشتہ دار کم ہی آتے تھے۔ ماموں ماجو بھی تقریباً 5 سال کے بعد آئے تھے۔ میں نے پوچھا ماموں دبئی سے کب آئے ہیں؟ بولے 4 دن ہو گئے ہیں، پھر سوچا کہ باجی کائنات کو مل آؤں۔ اچھا ماموں میرے لیے کیا لائے ہو؟ میں نے جلدی سے کہا تو بولے میں آ گیا ہوں، یہ کم ہے۔ کیا اس وقت ان کی یہ باتیں سمجھ میں نہ آتی تھی، مگر بعد میں خود پتہ چلا۔ ایک دن ہمارے ساتھ رہے، پھر جاتے وقت مجھے 500 روپے دے گئے اور ہمارے گھر کا موبائل نمبر لے گئے کہ جا کر آپ لوگوں کو فون کرتا رہوں گا۔ وقت امی ابو کی لڑائی میں گزرتا گیا۔ 2-3 ماہ بعد بھائی آتا، ایک دن مشکل سے رہتا پھر چلا جاتا۔ امی کو بڑے بھائی سے زیادہ پیار تھا۔ اسے کہتی تھی کہ تم ہی نے تو میرے دکھ ختم کرنے ہیں۔ میں تو تنگ آ گئی ہوں تمہارے باپ کی باتیں سن سن کر۔ دل لگا کر پڑھائی کیا کرو، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ میں 12 سال کی ہوئی تو امی نے میرا محلے میں آنا جانا بند کر دیا۔ بقول ان کے میں اب بڑی ہو گئی تھی۔ اسی دوران میری آنٹی ماجدہ کی اچانک وفات ہو گئی۔ ہم سب وہاں پہنچ کے وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ 3 دن ہم وہاں رہے۔ وہاں ہمارے ماموں ماجو بھی آئے ہوئے تھے۔ 3 دن میں وہ زیادہ تر ہمارے ساتھ رہے۔ حالانکہ یہ وفات کا موقع تھا، ان کو باہر مردوں میں بیٹھنا چاہیے تھا، مگر وہ ہر وقت میرے آگے پیچھے ہی رہتے۔ باتوں باتوں میں ماموں نے میرے ہاتھ چوم لیے۔ کہا تمہارے ہاتھ بڑی خوبصورت ہیں۔ مجھے ان چیزوں کا علم نہیں تھا۔ ہم لوگ واپس آنے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ ماموں ماجو کمرے میں آ گئے اور کہا میں کل آپ لوگوں کے گھر آؤں گا، آپ لوگوں سے ملنے کا دل چاہتا ہے۔ امی نے کہا آج ہی آ جاؤ، تمہارا اپنا گھر ہے، تم غیروں کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ ماموں ماجو بولے نہیں، میں کل آپ کے علاقے میں کسی کام کے لیے آ رہا ہوں، جب بھی آپ کے گھر میں بھی چکر لگا لوں گا۔ ایک ضروری بات تو میں بتانا بھول ہی گئی۔ ماموں دبئی سے مسلسل 3 گھنٹے فون پر بات کرتے، امی سے بمشکل 10 منٹ بات کرتے، باقی ساری باتیں تو مجھ سے کرتے۔ مجھے کہتے میرا دل نہیں لگتا، پاکستان بڑا یاد آتا ہے۔ کبھی اپنی بیوی کے بتاتے کہ اس نے یہ کہا ہے وہ کہا ہے۔ میں بڑا حیران ہوتی ہوں کہ ماموں یہ باتیں مجھے کیوں بتاتے ہیں۔ میں ساتھ میں یہ بھی کہتی کہ باتیں امی کو نہ بتانا، عمر کے جس حصے میں تھی اکثر لڑکیوں سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے۔ دوسرے دن صبح 9 بجے ہیں، ماموں ہمارے گھر آ گئے۔ ہم ابھی ناشتہ کر رہے تھے۔ ماموں کافی ساری چیزیں میرے لیے بھی لائے، پونی، کلپ، کپڑے وغیرہ وغیرہ۔
مجھے کمرے میں لے گئے اور ساری چیزیں مجھے دیں، پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد امی نے آواز دی تو ہم باہر آ گئے۔ باتوں باتوں میں امی نے کہا، ماجو اب مائرہ بڑی ہو رہی ہے، اس کا رشتہ تو تلاش کرو۔ وہ مسکرا کر بولے، میری چھٹی پوری ہو گئی ہے، اگلی دفعہ آؤں گا تو اپنی مائرہ کے لیے اچھا سا رشتہ تلاش کروں گا۔ ماموں تقریباً 2 سال بعد پاکستان آئے تھے، کہنے لگے مائرہ کو ہمارے پاس بھیج دو، 3 دن بعد چھوڑ جائیں گے۔ امی نے کہا، میری طبیعت خراب ہے، اس دفعہ رہنے دو، اگلی دفعہ لے جانا۔ وقت گزرتا گیا، ماموں ماجو کی باتوں میں آتی گئی۔ جب بھی فون آتا ماموں کہتے، کمرے میں جا کر بات کرو۔ میں جلدی سے کمرے میں جاتی، اکثر امی ابو کی لڑائی ہو رہی ہوتی۔ ماموں کہتے، تمہارے امی ابو ہر وقت لڑتے ہیں، انہیں کچھ سمجھاؤ۔ میں دل ہی دل میں کہتی، جب امی ابو کو خود احساس نہیں ہے یا جو مجھے بد دعائیں دیتے ہیں وہ میری بات کیسے مان سکتے ہیں۔ ایک دن امی ابو کی لڑائی عروج پر تھی، ہم بہن بھائی خاص کر ان کے نشانے پر تھے۔ اب وہ کہتے، مائرہ بڑی ہو گئی ہے، اس کا خیال رکھا کرو۔ امی کہتی، تم گھر پر ہوتے ہو، تم ہی خیال رکھ لیا کرو۔ یہ باتیں سن کر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ یہ کیسی ماں ہے جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی بیٹی جوان ہو گئی ہے، یا پھر اسے کچھ اچھا برا بتانا ہے۔ بس امی ابو کے پاس بیٹھی تو یہی گلہ کرتی، 10 بجے تک سوئی رہتی، گھر کے کام نہیں کرتی، سلائی مشین پر نہیں بیٹھتی، خیر کچھ باتیں اپنے پاس سے بنا کر کہتی۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا۔ 2 سال اور گزر گئے، ماموں ایک بار پھر پاکستان چھٹی پر آئے۔ 1 ہفتے کے بعد ہمارے گھر آئے تو اپنی بیگم کو بھی ساتھ لائے۔ رسمی دعا سلام کے بعد ماموں نماز پڑھنے چلے گئے۔ ان دونوں کے رویے سے لگتا تھا کہ ان کی آپس میں نہیں بنتی۔ ماموں مجھے جو کچھ اپنی بیوی کے بارے میں بتاتے میں سچ مان لیتی تھی۔ بہرحال مجھے دل سے ان کی بیگم اچھی لگتی تھی۔ ایک دن ہمارے پاس رہے، دوسرے دن صبح کا ناشتہ کر کے چلے گئے۔ جاتے جاتے مجھے کہا، تیار رہنا، ہم آپ کو لینے آئیں گے۔ امی نے بھی مجھے ان کے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ 14 سال کی عمر کو پہنچی تو ہر کسی کا دھیان میری طرف ہو گیا۔ محلے میں دھوم مچ گئی کہ ان کی بیٹی تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے۔ محلے کی جو بھی عورت آتی مجھے دیکھ کر حیران رہ جاتی، پتلی کمر، باریک ہونٹ، ناگن سی زلفیں۔ محلے کی لڑکیاں کہتی تھی، تو کسی امیر کے گھر پیدا ہونا چاہیے تھا۔